کیونکہ صحبت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم ہے کہ آپ کس کے دوست ہیں، کس کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ایک خاص بات ہے۔ عمل کے لیے بھی مجھ سے کہا گیا تھا، یہاں رک کر میں نے اتنی بات آپ سے کر دی، ورنہ میں شروعات میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا تھا کہ دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو تمہیں اچھا کر دے، تمہارا رجحان اچھا کر دے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مشہور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے کہ صحبتوں کی مثال، دوستیوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے تو کسی، آپ کی زبان میں کہتا ہوں، کسی ویلڈنگ کرنے والے کے پاس بیٹھے اور وہ تو اس سے کچھ خریدے یا نہ خریدے، وہ کچھ تجھے دے یا نہ دے، لیکن اس سے جو چنگاری اٹھے گی اس سے تیرا کپڑا بھی جل جائے گا۔ اور اچھے لوگوں کی مثال، ان کی دوستیوں کی مثال فرمایا کہ جس طرح تو کسی عطار کے پاس بیٹھے، کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے، یا تو اس سے کچھ خریدے گا یا تو وہ تجھے کچھ دے گا، اگر تو کچھ نہ بھی خریدے، وہ تجھے کچھ نہ بھی دے، تو اس سے اٹھنے والی خوشبو سے تیری مشام جاں معطر ہوتی رہے گی۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ موت کیسی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ آپ نے جب یہ بات کی، فرشتے چلے گئے اور جا کر عرض کی، باری تعالیٰ تیرا خلیل تو یہ بات کہتا ہے۔ جواب آیا، جاؤ جا کر کہو کہ کیا کوئی دوست بھی اتنی بات کرتا ہے جب کوئی دوست اس سے جان مانگے؟ اللہ، کیا اتنی بات کوئی دوست کرتا ہے اگر اس سے کوئی جان مانگے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جس وقت ملک الموت ان کے پاس آئے، اور یہ صحیح حدیث ہے نا کہ انہوں نے ایسا تماچا لگایا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ اچھا، یہاں رک کر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی نبوت کے منصب سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے منصب پر رہتا ہے نا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے ساتھ یہ عمل کیا، وہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ نبی ہیں، اور نبی ہو کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے مارا کیوں ہے؟ پوچھا نہیں، پوچھا۔ پتا چلا کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ نبوت کی جوڈیشری سے باہر نہیں تھا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس شعر پر جرح کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فرشتوں کو نبی کی بارگاہ کا نوکر کہا، اور یہ کہا وہ اس پر جرح کرتے تھے۔ اس پر مجھے یہ بات یہاں یاد آئی کہ آپ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر انہوں نے جو عمل کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ تم نے یہ کیوں کیا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک جانور لے جاؤ، بیل لے جاؤ، اور وہ لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گا۔ اس کے بعد کہا ثم الموت، کہا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اس کے بعد پھر جانا ہی ہے۔ تو کہا جب اس وقت جانا ہے تو پھر ابھی چلتے ہیں۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم نے یہ عمل کیا کیوں ہے، یہ بات نہیں پوچھی کہ کیوں یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ یہ عمل کریں تو اللہ یہ نہیں پوچھتا، بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جا کر میرے کلیم سے کہہ دو جتنا سال چاہتا ہے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گے۔ تو پھر امام الانبیاء جن کے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شان بیان کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ موت کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر آئے اور آ کر کہا کہ اے میری ماں، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا، معجزہ دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ اے میری ماں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے زندہ کروں اور تجھ سے باتیں کروں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ میں تجھے زندہ کروں اور تجھ سے باتیں کروں۔
ماں نے کہا کہ کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتی؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، لیکن بیٹوں کو فرصت نہیں۔ ساری چیز کی فرصت ہے لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، تھوڑا وقت ہی صحیح، لیکن ایک کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے تمہارا کہ تم اپنی ماں کے پاس بیٹھو یا اپنے ابا کے پاس بیٹھو۔ تم کہو گے ہم نے بڑا کچھ پڑھا لکھا ہے، ہم دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو راجنیتی کا پتہ نہیں ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں لیکن وہ تمہارا باپ ہے۔ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے اور اس سے کسی نصیحت کے لیے کہو گے، باپ گرچہ رکشہ چلانے والا ہے، باپ گرچہ جو ہے وہ سبزی بیچنے والا ہے، اس نے کوئی علم نہیں حاصل کیا، لیکن جس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا، خدا کی قسم جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ نصیحت کرے گا، تیرے معاشرے میں، تیرے سماج میں، تیرے دوستوں میں تجھے کوئی ویسی نصیحت نہیں کر سکتا جس انداز میں تیرا باپ تجھے نصیحت کرے گا۔ جو بات وہ اخلاص سے کرے گا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جتنی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھے گا، کتنا قیمتی لمحہ ہے۔ تم اپنی مصروف لائف میں ان چیزوں کو مس کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھو، پیروں کے پاس بیٹھنے سے ہم نہیں روکتے، بیٹھو، لیکن ماں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ بیٹھ کر کے ماں سے باتیں کریں، کچھ اس کی سنیں، کچھ آپ اس سے کہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو میرے پاس بیٹھا کر، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داریاں تھیں اور مصروفیت تھی، سامنے فرعون جیسا دشمن کھڑا ہوا تھا دین کا، کتنے کام تھے۔ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے ماں کی کوئی بے ادبی نہیں کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا اے ماں میرے اوپر کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، اگر میں بیٹھوں تو میں کیسے ان ذمہ داریوں کو پورا کروں، مجھے معاف کر دے۔ اور جب بھی تجھے مجھے دیکھنے کا جی چاہے تو یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی طرف سے میں آتا جاتا ہوں، تو اس کی طرف دیکھ لیا کر۔ توجہ ہے؟ یہ بات قدرت کی غیرت کی ڈائری پر نوٹ ہو گئی، خاص بات ہے، یہ بات قدرت کی غیرت کی ڈائری پر نوٹ ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے رب ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا آیا؟ انظر الی الجبل، اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ میں حضرت موسیٰ کی شان میں بے ادبی نہیں کرتا، معافی مانگتا ہوں، لیکن بچوں کی ترغیب اور آپ کی ترہیب کے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ آخر یہ پہاڑ کی طرف دیکھنے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہے کہ جب ماں نے کہا تھا موسیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، حضرت موسیٰ نے کہا ماں پہاڑ کی طرف دیکھ۔ موسیٰ کہتے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا موسیٰ پہاڑ۔ اس لیے ماں کے بارے میں محتاط رہو، ماں کے بارے میں خیال کرو، کوشش کرو کہ اس کے پاس بیٹھو، وقت دو، کیونکہ جو دعا اس سے تمہیں ملے گی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا، باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ پیر سے دعا کراتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، سسرال والوں سے دعا کراتے ہو، ماں سے دعا نہیں کراتے، باپ سے دعا نہیں کراتے۔ باپ سے دعا کراؤ، ماں سے دعا کراؤ، اور دعا کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب باپ کا دل خوش کرو گے، دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے گی۔ ماں کا دل خوش کرو گے، دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے گی۔ ہم کو تو کہنا پڑتا ہے نا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، نقیب صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا، پیر صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا، مولانا صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا، امام صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا۔ ماں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ماں کا دل خوش کر کے دیکھ، اللہ کی عزت کی قسم، جو ماں کا دل خوش کر دے وہ وقت کا بایزید مستحمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت عرس مقدس حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. ماں کا دل خوش کر دے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، ان کا مقام اولیاء میں، یہ علماء بیٹھے ان سے تصدیق کرائیے. صوفیاء کہتے ہیں کہ جو مقام فرشتوں میں حضرت جبریل امین کا ہے، وہ مقام اولیاء میں حضرت بایزید بستامی کا ہے. 14 سال تک ماں سے اجازت لے کر کہ ماں میں تیرا حق ادا کروں یا اللہ کا حق ادا، مجھے معاف کر دے اور مجھے اجازت دے کہ میں جو ہے وہ معرفت کی راہ پر نکل سکوں. ماں نے اجازت دی. 12 سال 14 سال جنگلوں میں بھٹکتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں بھٹکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں کوئی بے ادبی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھٹکتا رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مدعا تھا، جو چاہتے تھے، وہ حاصل نہیں ہو سکا. اور 12 سال تک جنگل و بیابان میں نفس کو کچلتے رہے، مارتے رہے اور اللہ اکبر مجاہدے پہ مجاہدہ کرتے رہے. 14 سال کے بعد بستام کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ 12 سال 14 سال گزر گئے ہیں، ماں کی زیارت نہیں کی. آؤ ماں کی زیارت کر لیں. سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے ماں کے دروازے پر پہنچے تو سوچا ساری زندگی ماں کو کوئی تکلیف جو ہے وہ آسانی نہیں دی، اب اس کو تکلیف میں کیوں ڈالوں. جب ماں اٹھے گی تو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا. دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، وضو کیا، مصلی پر بیٹھی، نماز پڑھا تو حضرت بایزید کان لگا کر سننے لگے کہ دیکھو میری ماں دعا کیا کرتی ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میرا بیٹا بایزید 14 سال سے تیری تلاش میں نکلا ہوا ہے، اے میرے مالک وہ تیری معرفت میں نکلا ہوا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا کر دے. حضرت بایزید کہتے ہیں 14 سال میں مجھے ولایت کا وہ منصب نہ ملا جو ماں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ نے اس وقت تہجد کی رات مجھے عطا فرما دی. یہ کتنی بڑی، آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی قیمتی دولتیں آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو ہلکے میں لے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن طور پر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ماں کے انتقال کے بعد تو اللہ نے آپ سے کہا موسیٰ آج سنبھل کر بات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک میں ہمیشہ تجھ سے بات کرتا ہوں، جلوت کی خلوت کی ساری باتیں کرتا ہوں، تو نے کبھی نہ کہا کہ موسیٰ سنبھل کر بات کرنا، آج کیوں کہتا ہے؟ کہا اے موسیٰ جب تو مجھ سے بات کرنے آتا تھا تیری ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے میرے مالک میرا موسیٰ میرا بیٹا جلالی ہے، اگر اس سے کوئی جملہ نکل جائے تو اسے درگزر کرنا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آج وہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر گفتگو کرنا. ماں کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی اہمیتوں کی حامل ہے، یہ بات قابل غور ہے. اس لیے اپنی ماں کا خیال کرو اور شراب جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس وقت تم یہ نشہ کرتے ہو تمہیں نہیں معلوم تمہارے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، وہ کس کنڈیشن سے گزر رہے. بہنوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں خدا کے لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پاکیزہ صاف اور ستھرا کرو، اس لیے کہ تمہارے رد عمل کا جو نقصان جو کوف تمہارے ماں باپ کو پہنچتا ہے وہ کسی کو نہیں پہنچتا. کسی کی بیٹی باپ کی عزت کو نیلام کر دے تمہیں نہیں معلوم. جس وقت تم ماں بنو گی اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ بچوں کا درد کیا درد ہوتا ہے. بیٹیاں باپ کی عزتوں کو سرے عام نیلام کر رہی ہیں، میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا منصب نہیں ہے چوک اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر سگریٹ پینے والوں سے تم رات بھر فون پر بات کرو، یہ تمہارا منصب نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ کی اجازت کے بغیر تم کسی کے ساتھ دل لگی کرو، یہ تمہارا منصب نہیں ہے. تم سیدہ کائنات کی کنیز ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بیٹیاں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا منصب یہ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھاؤ ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو. 4 دن کی محبتوں کے کھیل کے بعد تمہاری ساری زندگی جہنم سے بدتر بن جائے گی. اس لیے خدا کے لیے اپنی سراؤنڈنگ کو، اپنی دوستی کو اچھا کرو. اور اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے تو تم یہاں بھی رسوا ہوگے اور وہاں بھی رسوا ہوگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری ماں میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے بات کروں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جواب سنیے. کہتی ہیں بیٹا کون ماں چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے گفتگو نہ کرے، لیکن میں موت کو دوبارہ فیس نہیں کرنا چاہتی، میں موت کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی. موت میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایک عام انسان کے بارے میں یہ بات کروں اگر آپ کی توجہ ہو. سن رہے ہیں آپ میری بات کہ کتنی کنڈیشن خراب ہوتی. لوگ کہتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں، موت جس وقت آئے گی اس وقت دیکھ لیا جائے گا، موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ کیسے دیکھا جائے گا، موت کو کیسے دیکھا۔ اچھے 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 لوگوں کے پسینے موت کو دیکھ کر چھوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت آپ موت کا سامنا کریں گے، میں یہ بات آپ سے عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا نقل فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں رہتا تھا کہ مجھے پتا چل جائے کہ جس وقت کوئی مرتا ہے وقت نزا کی کیفیت ہوتی، اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا، میرے دل میں یہ ایکسائٹمنٹ تھا کہ میں اس بات کو جانوں کہ مرتے وقت محسوس کیسا ہوتا ہے، کیسی سفوکیشن ہوتی ہے، کیسی اکتاہٹ اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کوشش میں تھا لیکن مجھے اس کا جواب نہ مل سکا، لیکن میرے والد حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں جس وقت ان کے وصال کا وقت قریب آیا، توجہ سے سنیے گا اور اس کو سن کر اپنے دماغ میں کوئی بدگمانی مت پیدا کیجیے گا۔ صحابہ اور اکابرین کے عمل، ان کی جو وضاحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ امت کی عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کوئی تعویل کر سکتا ہے یا اس کا غلط اینگل نکال سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ موت کی کیفیت کو سمجھ سکیں اور آپ اپنی بے راہ روی پر لگام لگا سکیں۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں حضرت عمر ابن عاص۔ مقام کتنا بڑا ہے، کیسے متقی، کیسے پرہیزگار ہیں۔ جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف لشکر بھیجا، آپ ملک شام کے لشکر کے ساتھ تھے، خیمے لگائے گئے، جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے، واپسی پر سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیمے نکال کر بیت المال میں جمع کرنا چاہا۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا میرا خیمہ نہ نکالا جائے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالا جائے؟ کہا اس لیے کہ میرے خیمے میں کبوتروں نے گھونسلہ لگایا ہے، کبوتروں کے گھونسلے لگے ہوئے ہیں، اگر تم نے میرا خیمہ نکال دیا تو کبوتروں کے گھونسلے اجڑ جائیں گے، انہوں نے بچے دیے ہیں، ان کے بچے بے گھر ہو جائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کے میرے خیمے کو نکالا جائے۔ خیمے کا جو بھی پیسہ ہے وہ میں بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ ایسے نیک اور متقی، اللہ اکبر، ایسے صحابہ میں بھی کیٹیگریز ہیں، صحابہ میں بھی درجے ہیں، صحابہ میں بھی منصب ہے۔ حضرت عمر ابن عاص ایسے صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کبوتروں کا گھونسلہ نہیں اجاڑنے دیا۔ اللہ اکبر، آج تو لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں بے راہ روی کے ساتھ۔ میں کسی کی طرف یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کا گھر توڑنے والوں، جس وقت تم لوگوں کا گھر توڑتے ہو یہ سوچ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اتنی آہوں کو کس طرح برداشت کر سکو گے، اتنی تکلیفوں اور اتنی جو ہے وہ دل دکھانے والوں کی آہوں کو کس طرح برداشت کر سکو گے۔ مظلوموں کی آہ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ مظلوم کی آہ سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں نہ بچ سکی، مظلوموں کی آہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کی خاک مٹی ہو گئی، پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کا گھر توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو کہ ہم کسی کا گھر توڑیں گے تو اس کی آہ کا بدلہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں کس شکل میں، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال کرو کہ اللہ اکبر مظلوموں کی آہ سے بچو۔ جو مظلوموں کی آہ سے نہیں بچے گا دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مظلوموں کی آہ سے بچو لوگوں کی آہ سے۔ غریب کا دل نہ دکھاؤ، مصیبت زدہ کا دل نہ دکھاؤ۔ اس وقت امت کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں۔ کس طرح دل توڑتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے امیر بنا دیا تو غریب کو ایسی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل چھلنی ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو اچھی برادری میں پیدا کیا ہے تو وہ نیچی برادری والے کو سمجھ کر ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دل زخمی ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد بھی تم ذات اور برادری کی بنیاد پر فخر کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین سے وفاداری نہیں کی ہے، کیونکہ دین سے وفاداری کا مطلب یہ ہے، میرے آقا نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ اکبر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، سرمائے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا نے ارشاد فرمایا رنگ و نسل اور ذات کی بنیاد پر فضیلت نہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت تو نیک ہونے کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا اتنی زیادہ فضیلتوں کا حامل ہوگا اور جو جتنا بدکار ہوگا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت۔ اس لیے لوگوں کی دل نہ توڑو،
لوگوں کا دل زخمی ہے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو دل دکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ اپنے محلے میں، معاشرے میں، سماج میں اگر ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں تو یاد رکھیے یہ دین سے وفا نہیں ہے، دین سے بے وفائی ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، یہ حضرت اسود ان کا نام ہے، جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا ایسے رنگ کے تھے کہ وہ عرب کے مکے کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا وہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے، اگر میں دین قبول کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ کہیے میں ختم کر دوں ابھی، تو مجھے خود جلدی ہے جانے کی، لیکن میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور مجھے کیا ملے گا اگر میں دین قبول کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسود تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے، وہی ملے گا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مسجد میں جلدی آئے گا تو جس صف میں ابو بکر اور عمر کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو بھی کھڑا ہوگا۔ کہا حضور کیا ایسا ہوگا؟ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میرے آقا کا جملہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اسود اگر تو مسجد میں پہلے آیا اور ابو بکر اور عمر بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، ابو بکر اور عمر پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ دین کا انصاف ہے، یہ دین ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے نا آپ۔ حج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے مختلف قسم کی باتوں کی طرف لایا گیا ہے، میں یہ بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھیے، افریقن بھی ہیں، نائجیرین بھی ہیں، رشین بھی ہیں، آسٹریلین بھی ہیں، کینیڈا کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ہندوستانی، پاکستانی، ساری دنیا کے لوگ حج میں جمع ہیں یا نہیں بتاؤ؟ رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، اللہ اکبر، قد الگ ہے، زبان الگ ہے، لینگویج الگ ہے، کلچر الگ ہے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ الگ ہے، ان کا کھانا پینا مختلف ہے، لیکن اللہ اکبر جس وقت وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں سب کے بدن پر دو چادریں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ مطلب کیا ہے حج کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر سال اس بات کی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ کوئی رنگ و نسل کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں، کوئی عربی ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں، کوئی افریقن ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں، کوئی رچ ہونے کی، پیسہ والا ہونے کی بنیاد پر فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ فضیلت کا حامل کون ہے؟ کہا فضیلت کا حامل وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ فضیلت کا حامل ہے۔ ورنہ رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے اس طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ کلمے سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مظلوموں کی آہ سے بچو، غریبوں کی آہ سے بچو، جو ہے وہ پریشان حال لوگوں کی آہ سے بچو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے اور تم اپنے کوٹھے سے کھڑے ہو کر غریب کے چھپر پر تھوکتے ہو تو یاد رکھنا آج بھلے وہ تم سے بدلہ نہ لے سکے لیکن داور محشر کی عدالت میں بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کے دل دکھانے سے بچو، اللہ اکبر کبیرہ، غریبوں کی آہوں سے بچو اور ان پر اپنا سرمایہ خرچ کرو۔ اگر تمہارے محلے میں پڑھنے والے بچے ہیں غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تو تم سمجھتے ہو کہ صدقہ صرف مدرسے اور جو ہے وہ ادارے میں دیا جاتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بے شک دیا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر اگر تیرا رشتہ دار پڑھائی سے ونچت رہ گیا ہے، اگر تمہارا رشتہ دار، تمہارا پڑوسی پڑھائی سے رک گیا ہے، پتہ لگاؤ اپنے محلے میں جو بچے ٹیلنٹڈ ہوں ان کی فیس کا انتظام تم کرو گے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہوا تم اپنی قبر میں چلے جاؤ گے، وہ جتنا حرف پڑھتا جائے گا اللہ اس کا ثواب تمہاری قبر میں یہ کر کے تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ مظلوموں کا دل، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میرا خیمہ نہ نکالو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کبوتروں کے گھونسلے اجڑ جائیں گے۔ ان کا خیمہ نہیں نکالا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے وصال کا وقت آیا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اے میرے والد، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ موت کی کنڈیشن کو میں جو ہے وہ جانوں اور میں
اس کو کوٹ کروں, آپ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. توجہ ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ بات کیسا محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. سوئی کا ناکا کیا ہوتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. جو لوگ کووڈ پیریڈ میں جن کو کووڈ ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ سانس لینا, سانس کی اہمیت کیا ہے, سانس کی اہمیت کیا ہے. ایک ہماری جماعت کے خطیب ہیں, ان کا میں نے جملہ سنا ایک دن ممبر پر, بڑا خوبصورت مجھے یہ جملہ لگا. وہ کہتے تھے کہ ایک بابا کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے ان کو لمبا چوڑا بل دیا گیا 80-85 ہزار یا غالباً اس سے زیادہ کا. تو اس بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں, آپ کا بل زیادہ ہے تو ہم اس کو کم کر دیتے ہیں, کنسیشن کرتے ہیں, ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا اس بات پر نہیں روتا کہ تم نے مجھے 2-3 لاکھ کا بل دے دیا ہے, پیسہ بہت ہے, میں اس کو ادا کر سکتا ہوں. روتا اس بات پہ ہوں کہ 3 دن تمہارے ہاسپٹل میں نے آکسیجن لے کر سانس لیا ہے تو تم نے 3 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے. میں 60 سال کا ہوں, اللہ اکبر, 60 سال سے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے فری آکسیجن سے سانس لے رہا ہوں. اس نے کبھی مجھے کوئی بل نہیں دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر سانس آ رہی ہے, جا رہی ہے, اس رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سانس لینے کے قابل بنایا ہے. ورنہ جو لوگ ایسی بیماریوں میں گھرے ہوئے جن کو سانس ہے, ان سے پوچھو کہ سانس کتنی اہم ہے. وقت مرتے وقت نظام میں فرماتے ہیں میں سوئی کے ناکے سے میں چاہتا ہوں کہ سانس لوں لیکن سانس اندر آتی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں میرے دونوں گھٹنے ایسا لگتا ہے کہ کیل کے تخت پہ رکھ دیے گئے ہیں اور وہ کیلیں میرے گھٹنوں میں چبھ رہی ہیں. یہ مرنے کی کیفیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وقت نزا کی کیفیت ہے. کیسے فیس کرو گے اس کیفیت کو, کیسے برداشت کرو گے اس کیفیت کو, کیسے فیس کرو گے اس کنڈیشن کو. کچھ تیاری کی ہے, کچھ عمل بنایا ہے, کچھ تم نے جو ہے اس کی پریپریشن کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو ابھی تمہارے پاس وقت ہے, اگر نہیں کی ہے ابھی تمہارے پاس موقع ہے, اگر تم نے نہیں کیا ہے ابھی تمہارے پاس مہلت ہے. موت کی تیاری کر لو. موت کا دروازہ جس وقت کھلے گا, جس وقت موت کا سامنا ہوگا, تمہیں معلوم ہے موت کے ڈر سے 2 سال تک لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. بیٹے نے باپ کے جنازے میں موت کے ڈر سے شرکت نہیں کی ہے. اعزا احبا اقربا رشتہ دار, یہ لوگوں نے مرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا. اور ویسے بھی کون مرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے؟ کتنی دیر تک تمہارے ساتھ جو ہے وہ جان سے پیاری بیوی جس وقت تم مر جاؤ گے کتنی دیر تمہیں برداشت کرے گی؟ ایک دن زیادہ زیادہ, دوسرے دن اٹھا کر تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا. جان سے پیارا بیٹا اور ماں جیسی دولت, اللہ اکبر, اتنا پیار کرنے والی, وہ تمہارے ساتھ چل کر قبرستان تک تو آ سکتی ہے, تمہاری قبر تک نہیں آ سکتی. تمہیں معلوم ہے یہ وقت نزا کی کنڈیشن. اس کے بعد جس وقت تمہیں قبر میں اتار دیا جائے, پٹرے رکھ دیے جائیں, اور آج کل تو مٹی بھی لوگ ایسے ڈالتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ, اتنی تیزی کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں, ایسی مٹی آپ گھر میں موجود ہو, چھت کے اوپر بچے کودنے لگ جائیں تو آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے. کون اوپر کھیلتا ہے؟ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے. لیکن وہ 5 فٹ کی قبر میں پٹرا لگا کر اتنی اسپیڈ کے ساتھ مٹی اس پر پھینکی جا رہی ہے. تمہیں معلوم ہے اندر والے کی کنڈیشن کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے اندر والے کی کیفیت کیا ہے؟ قبرستان میں لوگ ٹھٹے بازی کرتے ہیں, ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں, دنیاوی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم ہے جس زمین پر کھڑے ہو کر تو مسکرا رہا ہے کہیں وہی زمین تیری قبر نہ بن جائے. جس زمین پر کھڑے ہو کر کے ہنس رہا ہے, جس پر کھڑے ہو کر کے تالی بجا رہا ہے, جس پر کھڑے ہو کر کے قبرستان میں موبائل چلا رہا ہے, جس پر کھڑے ہو کر کے بیہودہ باتیں کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تیری قبر کی جگہ ہو اور تجھے دیکھ کر تیری قبر پکار رہے. ایک انسان کو امام غزالی کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ اس کی قبر پکارتی ہے اور پکار کر کہتی ہے انا بیت الغربہ, میں جو ہے وہ انا بیت الغربہ کہتی ہے, میں اندھیریوں کا گھر ہوں, میں تنگستیوں کا, پریشانیوں کا گھر ہوں. میرے اندر آنا تو انتظام کر کے آنا, میرے اندر آنا تو پریپریشن کر کے آنا, سجدوں کا نور لے کر آنا, میرے اندر آنا تو اللہ کی رضا لے کر آنا. اس لیے کہ تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا, تیری بیوی, کوئی بھی تیرے ساتھ قبر میں اترنے والا نہیں. جان سے زیادہ ماننے والے عزیز بھی قبرستان تک جائیں گے لیکن قبر میں کوئی اترنے کے لیے, میں نے دیکھا اپنے سگے رشتہ داروں کی قبر میں لوگ اترنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں قبر میں نہیں اتروں گا. لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے اور وہ قبر میں غسل نہیں دیتے. میں نے بچوں کو دیکھا باپ کو غسل نہیں دیتے. مجھے کیوں غسل نہیں دیتے؟ تو ہمیں ڈر لگتا ہے اس لیے غسل نہیں دیتے. باپ جس کمرے میں مر جائے اس کمرے میں سونا نہیں پسند کرتے کہ اللہ اکبر, انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, یا اللہ, یہ وہ باپ ہے جو ساری
ساری زندگی اپنا پسینہ نچوڑ کر اپنے بیٹے کو کمائی کھلاتا رہا, ساری زندگی جھوٹ بول کر کے بھی, اللہ اکبر, ناجائز طریقے سے بھی محنت کر کے, نمازیں قضا کر کے, روزے چھوڑ کر بیٹوں کو کھلاتا رہا, لیکن آج بیٹا نماز جنازہ تک پڑھنے کا اسے شعور نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, قبر میں اترنے کے لیے تیار. مجھے بتاؤ, سوچو, کن کے لیے حرام کما رہے ہو, کن کے لیے نمازوں کو قضا کر رہے ہو, کن کے لیے روزوں کو چھوڑ رہے ہو. یہ کوئی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ نہیں اترے گا. جس وقت تم قبر میں اترو گے, کون تمہارے ساتھ ہوگا, کون تمہاری مدد کے لیے آئے گا, کون تمہاری معاونت کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ کی عزت کی قسم, اگر تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفاداری کی ہے, اگر تم نے عشق رسول اور ناموس رسالت کے ساتھ غداری نہیں کی ہے, تو میں منبر رسول سے تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں, کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن اگر عاشق رسول بن کے مرے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن اگر دین سے وفا کر کے دنیا سے جاؤ گے تو حضور تمہاری قبر میں آئیں گے. گفتگو لمبی ہو رہی ہے, 1 گھنٹہ میرا وقت وہ زیادہ ہونے کو چلا ہے, 1 گھنٹے کے قریب. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت بہت ٹف ہے, لیکن جو دوسرا رخ میں اس کا بیان کرنا چاہتا تھا, شاید وقت میں اجازت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, لیکن تھوڑی بات میں اس کو ضرور کروں گا تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا, مومنین کی موت اگر ایمان کی کنڈیشن میں آئی اور اس نے مرنے کی تیاری کی ہو, عاشق رسول ہو, تو حضور کا فرمان سن لو, کلیجہ ٹھنڈا کر کے گھر جانا. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی سراؤنڈنگ, اپنی فرینڈ سرکل, اپنی صحبتوں کو سدھارنا ہوگا اور اس پیرائے میں, اس زاویے میں زندگی گزارنا ہوگا جس سے تمہاری موت اس کنڈیشن میں نہیں, بلکہ کس کنڈیشن میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آٹے سے بال کھینچا جائے, توجہ ہے, آٹے سے بال کھینچا جاتا ہے, اس سے بھی آسان ہے مومن کی موت. توجہ ہے, سن رہے ہیں میری بات کو. ایک رخ میں نے بتایا آپ کو موت کا, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی موت آٹے سے بال کھینچا اس سے بھی آسان ہے. حضرت اسماعیل حقی آفندی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر البیان میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ سب سے آسان آٹے سے بال کھینچنا ہے, کہ بہت معمولی کھینچنے سے نکل آتا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے بھی آسان, تو اس کی کون سی مثال پیش کروں, سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں میں اس کشمکش میں سو گیا, اور جب میں سویا تو میری قسمت بیدار ہوئی اور آقا کا دیدار ہوا. سبحان اللہ تو بولو. کہا میری, میں تقریر کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے کچھ تقریر مجھ سے کروائی ہے تھوڑی بہت, اللہ قبول فرمائے. اب یہ بات ہے, بس اس پر میں بات ختم کر دوں گا. اس رخ پر فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی زیارت مجھے ہو گئی, اور یاد رکھو حضور نے ارشاد فرمایا, من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے دیکھ لے گا. آج کل مولوی بہت ہیں اور حدیث بیان کرنے والے بھی بہت ہیں, اور ہم لوگ تو طالب علم ہیں, اور آپ کو لوگوں میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ صاحب یہ لوگ جو ممبر پر آتے ہیں یہ صرف خطابت کر کے چلے جاتے ہیں. واللہ آپ کو معلوم نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے خانے میں اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, لیکن آج کل لوگ سارے وہ علماء سے علم نہیں سیکھتے, وہ کہتے ہیں اسکالر سے علم سیکھیں گے, اور وہ کبھی مرزا کی طرف نہ جانے کون کون سے لوگ. اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہماری جماعت کے بڑے بڑے اکابرین, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے, ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم ان جیسے لوگوں کا رد تو ہمارے مدرسے کے ہونہار طالب علم بھی کر سکتے ہیں. ان کی بات کی کاٹ اور وہ جو باتیں کرتے ہیں, بزرگوں سے اعتبار کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے, آپ کا ایمان کمزور ہو جائے. ساری دنیا اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے رہی ہے, اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو آپ سے کانفیڈنس چھین رہے ہیں, آپ سے یقین کی دولت کو چھین رہے ہیں. خدا کے لیے سمجھو, بات پر غور کرو, اس طرف آؤ جدھر تمہیں یقین ملتا ہے, اس طرف آؤ جدھر تمہیں اعتقاد ملتا ہے. اللہ اکبر. حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے علماء سے حدیث کو سمجھیں, ورنہ ہر پر چلتا ہوا گوگل سے حدیث دیکھ کر پڑھ کر آپ کو سنا دے.
मदरसे में हम लोगों की मेहनत तो बेकार हो गई। 10 साल तक मदरसे में बैठ करके मेहनत करने वाला तो बेकार हो गया, उसको गूगल से इल्म सीख लेना चाहिए था। मैं साउथ के इलाके में तेलंगाना में तकरीर के लिए गया। कॉलेज के बच्चे थे, यूनिवर्सिटी की बस मुनक्किद की, और जिस वक्त तकरीर हो रही थी उन्होंने मुझको एग्रीकल्चर पर मौजूद दिया था, मैं उस पर कोई बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे सवाल किया, एक शख्स, एक तालिब इल्म ने, ये हमारी गुजारिश है कि हदीस की वजाहत फरमाएं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में फल और जुआ हो उस घर के लोग कभी पेट भर के खाना नहीं खा सकते। जुआ वो खेलने वाला नहीं, जुआ जो दो बैलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था पहले, ये पुरानी यही इलाकों की टर्म है कि वो एक दूसरे को बैल को जोड़ने के लिए उसको जुआ कहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिस घर में हल और जुआ हो उस घर के लोग पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे। तो हजरत इसका मतलब हल और जुआ तो नहुसत वाली चीज हुई। मैंने कहा ये हदीस तुमको जिसने पढ़ाई है किसी बेवकूफ आदमी ने पढ़ाई है, तुम्हें इसका असबाब वुरूद देखना होगा। जिस तरह कुरान की आयतों का शान नुज़ूल होता है, इसी तरह हदीस का असबाब वुरूद होता है। तुम्हें देखना होगा कि ये हदीस वारिद कहाँ हुई है। मेरी नजर में वो हदीस नहीं थी, मैंने उसका असबाब वुरूद देखा। मैंने उससे कहा कि मेरे आका ने किसी घर के अंदर हल और जुआ ऊपर टंगा हुआ देखा, जिन्होंने हल और जुआ रख कर छोड़ दिया था वो खेती किसानी से बाज आ गए थे। उसको देखकर मेरे आका ने फरमाया कि जो कामचोर लोग हैं, जो मेहनत नहीं करते और हल और जुए को टांग देते हैं, जिसके घर में हल और जुआ टांगा जाएगा वो लोग पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे। इस हदीस का मतलब ये है। तो इस तरह आप भी बस आपने YouTube पर देखा कि कोई हदीस जानकर आपने समझ लिया कि बस ये बात ठीक कह रहा है। आपको देखना होगा कि ये हदीस पाक कब इरशाद फरमाई गई है, इसका ताल्लुक क्या है, ये किस बात की तरफ इशारा है। इस तरह अकीदा लोगों का खराब किया जा रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं अकीदे पर ही गुफ्तगू करता तो उसी पर काफी वक्त लग जाता, लेकिन आपने कई चीजों की तरफ मुझे इंडिकेट किया था। मैं उन सारी चीजों को निभाने की वजह से इन सारी चीजों पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू जो मुझसे हो सकी मैंने अर्ज किया है। हजरत इस्माइल हक़ी आफंदी कहते हैं मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब मुझे जागते देख ले। सुन रहे हैं आप या बंद कर सुन रहे हैं? जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब मुझे जागते भी देख लेगा। एक मौलवी साहब इस हदीस पर कहते थे इसका मतलब ये है कि जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा है कयामत में भी देखेगा। मैंने कहा कि अगर इसका ये मतलब है तो फिर इसमें उस शख्स की तखसीस क्या है जिसने ख्वाब में देखा। कयामत के दिन तो जिसने ख्वाब में देखा वो भी हुजूर को देखेगा, जिसने ख्वाब में नहीं देखा वो भी हुजूर को देखेगा। उस दिन तो सब देखेंगे, इसलिए कि फकत इतना सबब है बस में इनेकाद महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन तो सब देखेंगे, फिर इस देखने वाले की कैद क्या है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा वो इसी दुनिया में हुजूर को जागते हुए भी देखेगा। और मुहद्दिसीन कहते हैं, उलमा कहते हैं कि सारी जिंदगी ना भी देख सका तो वक्त आखिर जरूर देखेगा, वक्त आखिर जरूर देखेगा। और जिसने आखिरी वक्त हुजूर के चेहरे का दीदार कर लिया फिर उसके मुकद्दर का पूछना क्या है। अल्लाहु अकबर कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। इस्माइल हक़ी आफंदी कहते बहरहाल मैंने हुजूर को देखा। जब देखा तो हुजूर ने कहा कि आफंदी तुम्हें समझ में नहीं आता कि इस हदीस का मतलब क्या है कि मौत मोमिन की आटे से बाल खींचने से भी ज्यादा आसान है। हुजूर नहीं आता? फरमाया कि इसका जवाब कुरान में मौजूद है। तवज्जो है, कुरान में मौजूद है। उन्होंने अर्ज की हुजूर कहा सूरह यूसुफ खोलो। उन्होंने ख्वाब में सूरह यूसुफ खोला और वो इस आयत पर पहुंचे कि जिस पर माई जुलेखा ने कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। मैं मफहूम बयान करता हूं आयत का। क्या कहा था कि मिस्र की औरतों को मैंने बुला लिया है, आप तैयार होकर जरा इनके सामने तशरीफ लाई। इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत माई ज़ुलेखा ने जो तैयार कहने के लिए कहा तो क्या दिया का उन्हें हरा लिबास दिया कि आप हरा लिबास पहन लीजिए। और अल्लाहु अकबर सफेद मोतियों के पटके दिए और सफेद मोतियों का ताज पहनाया, काली काली जुल्फें, काली काली दाढ़ी, गोरा गोरा चेहरा। और अल्लाहु अकबर उनको रेशम के जूते पहनाकर उसमें मोतियों की
کی لیس ڈالی اور اتنا تیار کر کے آپ سے عرض کرنے لگی میں نے مصر کی عورتوں کو بلایا ہے آپ تشریف لے آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام میرے شیخ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں عورتوں کے سامنے اتنا تیار ہو کر کیوں آؤں, میں کوئی 14-15 صدی کا کوئی جعلی پیر تو نہیں ہوں کہ میں اتنا تیار ہو کر ان عورتوں کے سامنے آؤں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, قانون ضرورت کے تحت یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایک ہی صورت ہے, اگر تو ان عورتوں کے سامنے یعنی کہ کنفیشن آف کرائم کرے تو اس وقت میں سامنے آ سکتا ہوں. قانون ضرورت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک سیب تھا, ان کے ہاتھ میں چاقو تھا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, لیکن میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, ان کے ہاتھ میں ایک ایک سیب تھا, ایک ایک چاقو تھا. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, جس وقت ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا دیدار کیا, انہیں خیال نہ رہا ریسیپشن میں سیب کاٹنا تھا, لیکن سیب کاٹتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, لیکن ان میں سے کسی عورت نے اپنی انگلی کے کٹ جانے کا احساس نہ کیا, اس کو محسوس نہ کیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسماعیل حقی افندی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا میں سمجھ گیا کہ رخ یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے کہ وہ جس کے سامنے ہو اسے انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا, تو امام الانبیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا. وقت اجل مصطفیٰ کا حسن جس کے سامنے ہو اسے جان نکلنے کا احساس نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے جو فرمایا مومن کی موت آٹے سے بال کھینچنے سے بھی زیادہ آسان ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت حضور کی جلوہ نمائی ہوگی, حضور کا دیدار کر رہا ہوگا, اور جو حضور کا دیدار کرے پھر اسے موت کی کیا خبر, کیا خبر. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو ثابت کرتا. ہمارے ہاں فقہ میں کتاب چلتی ہے مدارس میں, یہ علماء بیٹے پڑھ کے آئے, ہم سب پڑھ کے آئے, ہدایہ کتاب الجنائز, اس میں بحث آتی ہے مرتس کی, ارتساس کی. یہ کیا ہے ارتساس, کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ شہید کہ جس کو میدان کارزار سے اٹھا کر لایا جائے, اس کی مرہم پٹی کی جائے, بعد میں اس کی شہادت ہو. وہ حقیقتاً شہید ہے لیکن حکماً شہید نہیں ہے. کیوں حکماً شہید نہیں, حقیقتاً شہید ہے لیکن حکماً شہید نہیں ہے. وجہ اگر میں اس پر گیا بہت وقت لگے گا, لیکن میں بس آپ کو اس بات کے نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں. یہ خاص بات ہے. وجہ کیا ہے, شہید کا مرتبہ کیا ہے. شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا, امام شافعی کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا شہید کو اپنی موت کا احساس ہی نہیں ہوتا. جس وقت اس کی گردن کٹتی ہے اس وقت وہ رب کی تجلیوں میں گم ہوتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا. تو موت اس پر غسل واجب کرے گی نا جسے موت کا احساس ہو, موت اس پر غسل واجب کرے گی جسے موت کا احساس ہو. لیکن شہید جس وقت میدان کارزار میں جا رہا ہے, اس کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہے, اسے موت کا احساس ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ میری گردن کب کٹ گئی, میرا خون کتنا نکل گیا, میری روح جو تن سے جدا کب ہو گئی, اسے پتہ ہی نہیں. اس نقطے پر رک کر میں بات کر سکتا ہوں کافی, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. بس آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ مومن کی موت اس قدر آسان ہے. یہی وجہ ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء نے, حضرت صادق پاک نے کہہ دیا کہ میں پہلے سے غسل کر لوں گا, پہلے کفن پہن لوں گا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے موت کے بعد غسل؟ حضرت امام راغب اصفہانی, ان کی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھیں, علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں, بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے. ان کی کتاب ہے مفردات. یہ وہ کتاب ہے کہ امام غزالی جیسا انسان اس مفردات کو اپنی بغل میں دبا کر ساری زندگی چلتے رہے, اور ان سے کلامزہ پوچھتے تھے حضرت امام اصفہانی کی آپ یہ کتاب لگا کر چلتے ہیں. فرماتے امام اصفہانی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی, اس کائنات پر قرآن کی ڈکشنری میں اس سے بڑی کوئی دوسری کتاب موجود نہیں. امام راغب اصفہانی کوٹ کرتے ہیں کہ ایک روایت کہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات سیدہ کائنات نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل نہ دیجیے گا, مجھے کفن نہ پہنائیے گا, میں خود بخود غسل کر لوں گی, میں خود بخود کفن پہن لوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غسل خود کر لیا, کفن خود پہن لیا. اب لوگ اعتراض کریں کہ موت سے پہلے کیسے غسل کر دیا, موت سے پہلے کیسے کفن پہن لیا. یہ تو اولیاء کی بات ہے, صوفیوں کی بات ہے, اس کی کوئی اصل نہیں. واللہ بڑا والو, اگر میرے پاس وقت ہوتا میں اس کو حدیث سے ثابت کرتا. حدیث سے ثابت. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, اللہ اکبر کبیرہ, وہ فرماتے ہیں کہ
والد نے احد کی رات مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں احد کی صبح اس جنگ کا پہلا شہید ہوں، اور میرے بعد اپنی 9 بہنوں کا خیال کرنا۔ مجھے بتاؤ ان کے والد کو کس نے یہ بتایا تھا کہ آپ صبح کے جنگ کے پہلے شہید ہیں؟ اگر میں اس باپ کی طرف جاؤں گا بات لمبی چلے گی، لیکن صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں، پتہ اس کو نہیں ہوتا جس کو اللہ نہ بتائے، اس کو پتہ ہوتا ہے جسے اللہ بتا دے۔ اس لیے اگر موت کو کانٹے سے بال کھینچنے سے بھی زیادہ آسان کرنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی زندگی کو سنوارو، دین مصطفیٰ کی طرف آؤ، دین سے وفاداری کرو، دین سے بے وفائی نہ کرو، دین کی اہمیت کو سمجھو، اپنے معاشرے میں مل جل کر ایک دوسرے سے اچھے انداز میں حسن معاشرت ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تمہارے محلے میں ہندو بھی ہوں گے، عیسائی کرسچن بھی ہوں گے، ہمارا مذہب تمہیں نفرتوں کا درس نہیں دیتا۔ مذہب کیا کہتا ہے، مذہب کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تمہارے محلے میں کوئی ہندو بھی رہتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی کرسچن بھی رہتا ہے، اس کی بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں، تمہارا یہ منصب نہیں ہے کہ تم غیروں کی بیٹیوں کو لے اڑو۔ میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہندو کی بیٹی بھی ہے تو اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے، اگر وہ تمہارے محلے میں ہے۔ پھر سوچو تمہاری اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت تمہارے اوپر کس قدر ہوگی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاتم طائی کی پوتی لائی گئی تو میرے آقا نے اس کے سر پر اپنی چادر رحمت ڈال کر فرمایا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بھی بیٹی ہو، اس لیے بیٹیوں کا بھی خیال کرو، غریبوں کا بھی خیال کرو، مسکینوں کا بھی خیال کرو، عمل کا بھی خیال کرو، عقیدے کا بھی خیال کرو۔ اگر تم اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھو گے، ان سے دوستیاں لگاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اب یہاں سے گفتگو شروع ہو سکتی تھی اس آیت کے اوپر، لیکن میں نے اپنے موضوع کو جہاں تک ہو سکا سمیٹا ہے، اور جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمیٹ دوں 1 گھنٹے کی گفتگو میں۔ ظاہر ہے میں انسان ہوں اور طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ من كل ذنب واتوب استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله